ناظرین محترم و سامعین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک نئے راز بتانے جا رہا ہوں جسے جان کے شاید آپ کی نیند اڑ جائے، آپ کا دل کانپ اٹھے اور آپ کی روح لرز جائے، کیونکہ اگر آپ نے یہ نہ سنا، اگر آپ نے یہ نہ جانا تو ہو سکتا ہے کہ جمعہ کی وہ رحمتیں جو آپ کے جھولی میں برسنے والی تھیں وہ کسی اور کے نصیب میں چلی جائے۔ جمعہ کا دن وہ دروازہ ہے جو رب کی نعمتوں سے لبریز ہوتا ہے، مگر افسوس کچھ لوگ اس دن کو بھی معمولی سمجھ کر گزار دیتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہمارے رزق میں کشادگی نہیں، ہمارے دلوں میں سکون نہیں۔ اگر آپ نے آج بھی جمعہ کے دن کے 3 بڑے خیرات نہ کی تو تیار رہیے، ممکن ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے سے پہلے لوٹ جائے، آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہوا میں اڑ جائیں اور آپ کا نصیب دوسروں کے قدموں میں بجھ جائے۔ ہاں، یہ وہ دن ہے جو قسمت بدل سکتا ہے، اور یہ بھی وہ دن ہے جو قسمت بند کر سکتا ہے۔ سب کچھ آپ کے ایک فیصلے پر موقوف ہے، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ صدقہ کریں گے تو دولت کی بارش ہوگی، غفلت کریں گے تو حسرت ہی حسرتیں ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جن کا جمعہ کے دن صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنہیں اگر آپ نے آج بانٹ دیا تو کل زندگی آپ پر مہربان ہو جائے گی۔ تو سننے کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی قسمت کا وہ راستہ ہے جس پر چل کر آپ محرومی سے نجات پا سکتے ہیں۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں کچھ ایسی حقیقتیں بتانا چاہتا ہوں جو جان کر آپ کانپ جائیں گے، شرمندگی سے نظریں جھکا لیں گے اور شاید دل چیخ چیخ کر پکارے گا کہ کاش یہ سب پہلے جان لیتے۔ یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جس دن سورج طلوع ہوا تو جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اس دن اگر کوئی بندہ خلوص سے توبہ کر لے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اور قیامت بھی اسی دن برپا ہوگی۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ سید الایام ہے، یعنی دنوں کا سردار ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے خاص کر امت محمدی فرشتے دوسرے دنوں میں زمین پر نہیں اترتی جتنے جمعہ کے دن اترتے ہیں، اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں۔ یہ بندہ کب آیا، کتنا وقت پہلے آیا اور کس نیت سے آیا۔ اور جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنے دفتر بند کر کے خود بھی ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سوچو کیسا دن ہے، خود فرشتہ بھی خاموش ہو کر خطبہ سنتے ہیں۔ جمعہ کا دن صرف عبادت کا موقع نہیں بلکہ بخشش کا بازار ہے، جنت کا دروازہ ہے، نعمتوں کی بارش کا وقت ہے۔ اگر آپ اس دن کو غفلت سے گزاریں گے تو پھر کسی دوسرے دن سے کیا امید رکھیں گے۔ یہ وہ دن ہے جو تقدیر کے پلٹنے، رزق کے دروازوں کو کھلنے، دلوں کی صفائی، دعاؤں کی قبولیت اور گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہے، اور جو عورت اس دن کو ضائع کر دے وہ اپنے قسمت کو اپنے ہاتھوں سے خاک میں دفن کر دیتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور پیارے بہنوں، جمعہ کی فضیلت کے بارے میں تو آپ نے جان ہی لیا ہوگا، اب میں آپ کو صدقے کی وہ فضیلت بتاتا ہوں جسے سن کر دل کانپ اٹھے، عقل دنگ رہ جائے اور آنکھیں اشکبار ہو جائے۔ صدقہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ رب کو راضی کرنے کا ایسا ذریعہ ہے جو نہ صرف گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، قسمتوں کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اندھیری زندگی میں روشنی کی کرن بن کر ابھرتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے اور عمر میں برکت دیتا ہے۔
صدقہ دینے والا شخص صرف کسی محتاج کی مدد نہیں کرتا، وہ دراصل اپنے رب کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ کسی غریب کو روٹی دیتا ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے یا کسی بیوہ کی مدد کرتا ہے تو اس وقت زمین پر ایک ہاتھ دے رہا ہوتا ہے، مگر آسمان پر اس کے لیے خزانے لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، صدقہ دو، اس سے بدن کی بیماری، دل کی سختی اور قسمت کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ صدقہ ایسا عمل ہے جو گناہوں کو یوں جھاڑ دیتا ہے جیسے ہوا میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ صدقہ دینے والا انسان کبھی محروم نہیں رہتا، چاہے اس کے ہاتھ میں تھوڑا ہو یا زیادہ، رب اسے اس سے بڑھ کر لوٹاتا ہے۔ صدقہ صرف مال کا نام نہیں، آپ کے مسکرانا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کسی کو پانی پلانا، یہ سب صدقہ ہے۔ مگر جمعہ کے دن دیا گیا صدقہ اس عرش والے کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، کیونکہ یہ دن بخشش کا، رحمت کا، قبولیت کا دن ہے۔ جو عورت جمعہ کے دن صدقہ دیتی ہے وہ دراصل اپنے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنی دنیا سنوارتی ہے بلکہ قبر کے اندھیرے میں بھی اپنے لیے نور جمع کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں، صدقہ دیں، چاہے ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ روٹی کسی کے لیے جنت کی سیڑھی بن سکتی ہے اور آپ کے لیے رضائے الہی کا سبب۔ چلو میرے اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں، اب میں آپ کو ان 3 چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں جن کا جمعہ کے دن صدقہ دینا نہ صرف آپ کی قسمت کے بند تالوں کو کھول سکتا ہے بلکہ آپ کے دکھی زندگی کو جنت کے باغ میں بدل سکتا ہے۔ اور ان میں سب سے پہلی چیز ہے پانی۔ جی ہاں، پانی کا صدقہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں، پانی وہ نعمت ہے جسے ہم روز استعمال کرتے ہیں، کبھی ٹھنڈے گھونٹ کی صورت میں، کبھی وضو کے قطرے کی شکل میں، کبھی نظر سے بہتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مگر یہی پانی جب کسی پیاسے کو دیا جائے تو یہ قطرہ قطرہ جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ پانی کا صدقہ ہے، اور یہ وہ صدقہ ہے جو نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں، پرندوں اور زمین کے ہر جاندار پر رحمت بن کر برستا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، یعنی پانی زندگی کی بنیاد ہے، اور جو اس بنیاد کو دوسروں کے لیے بانٹتا ہے اللہ اس کی زندگی کو بامقصد، بابرکت اور محفوظ بنا دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں تاکہ بات دل میں اتر جائے۔ فرض کرے کہ ایک عورت ہے جس کے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا نلکا ہے۔ روز گرم دھوپ میں محنت کش مزدور وہاں آ کر پانی پیتے ہیں۔ کبھی کوئی بچہ بھی آتا ہے اور کبھی کوئی پیاسا پرندہ۔ وہ عورت وہاں ایک ٹھنڈا کولر رکھ دیتی ہے۔ اسے شاید لگتا ہے کہ یہ معمولی عمل ہے، مگر روزانہ درجنوں پیاسے اس کولر سے پانی پی کر دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے نام اعمال میں روزانہ کروڑوں نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب وہی عورت جس کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ پانی کو صرف اپنے گھر تک محدود رکھتی ہے، اس کے دروازے پر ایک پیاسا گزرے مگر وہ پانی نہ دے، وہ عورت کے لیے جان بھی نہ پائے گی کہ یہ دکھی پیاسا گزرا ہے۔ یہی فرق ہے میرے اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں۔ پانی کا صدقہ دینا ایسے ہے جیسے صحرا میں کسی کو زندگی دینا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو پانی پلایا اللہ قیامت کے دن اسے ایسی پیاس بچائے گا جس سے لوگ نڈھال ہوں گے۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہر طرف پیاس ہو، زبان خشک ہو اور پیاس کی شدت سے آنکھیں باہر نکل رہی ہو، اس دن اللہ تبارک و تعالی آپ کو ٹھنڈے چشمے سے سیراب کرے، تو آج ابھی اسی جمعہ کے دن ایک گلاس پانی کا صدقہ دے کر وہ چشمہ خرید لیں۔ یہ وہ وقت ہے جہاں نیتیں نیکی میں بدلتی ہیں اور ہر گھونٹ جنت کا راستہ بناتا ہے۔ بس آپ کا دل چاہے، باقی سب اللہ کی رحمت ہے۔
میرے اسلامی بھائی اور پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی سچی مگر حیرت سے پرزور کہانی سنانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کے دل کو ہلا دے، روح کو لرزا دے اور آنکھوں کو اشکبار کر دے۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، بلکہ اس رب کے نظام کی ایک جھلک ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے ہاں کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا، چاہے وہ قطرہ ہو یا دل کے ٹوٹی آہ۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بستی میں ایک عورت رہتی تھی، بظاہر عام سی، خاموشی سی، لوگوں کی نظروں میں کوئی خاص مقام نہیں رکھتی تھی، مگر وہ ہر جمعہ کے دن اپنے دروازے پر ایک مٹکا رکھتی جس میں ٹھنڈا پانی بھرتی اور روز کچھ نہ کچھ پیاسوں کے لیے مہیا کرتی۔ کبھی محنت کش مزدور آ جاتی، کبھی راہگیر، کبھی بچے اور کبھی جانور بھی اس پانی سے سیراب ہو جاتی، مگر اس کے محلے میں کچھ ایسی زبانیں بھی تھی، دعا نیکی کو تنگ دلوں کی نظر سے تولتی ہے۔ ایک عورت جو ہر وقت دوسروں کے اعمال پر طنز کرتی تھی، اس نے ایک دن ہنستے ہوئے کہا، یہ کیا ڈرامہ ہے، ایک مٹکے سے جنت خرید لی جائے گی۔ وقت گزرتا گیا، وہ خاموش عورت اپنی عادت پر قائم رہی اور وہ طنز کرنے والی عورت اپنی باتوں پر قائم رہی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب دونوں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ طنز کرنے والی عورت کے جنازے پر عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، نہ چہرے پر سکون، نہ ماحول میں راحت، اور دوسری عورت جس کے ہاتھوں میں صرف ایک مٹکا تھا، اس کے جنازے میں ادب، خوشبو، عجب نور تھا، جیسے آسمان سے کوئی رحمت اتر رہی ہو۔ مگر اصل منظر تو قبر میں کھلا جب کسی نیک بندے کو خواب میں وہ عورت دکھائی دی جو پانی کا صدقہ دیا کرتی تھی۔ اس نے کہا، مجھے بخش دیا گیا۔ رب نے فرمایا، تو نے میری مخلوق کو سیراب کیا، میں تجھے اپنے قرب سے سیراب کروں گا۔ تو نے ہر جمعہ کو اپنے دروازے پر پانی رکھا، آج میں جنت کے دروازے تجھ پر کھولتا ہوں۔ اور وہ عورت جو طنز کیا کرتی تھی، اس کی چھینکیں آسمان کو بلا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی، کاش میں بھی ایک مٹکا رکھ لیتی، ایک بوند کسی کا لبوں تک پہنچا دیتی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں، سوچئے، ایک مٹکا، ایک بوند، ایک نیت، اور وہ سب کچھ بدل گیا جو ہم مال و دولت سے بھی حاصل نہ کر سکتے تھے۔ رب کے ہاں نیت کا بڑا نازک ہے، مگر انصاف کو پڑھنا بہت بھاری ہے۔ جمعہ کے دن پانی کا صدقہ صرف کسی کو سیراب نہیں کرتا، بلکہ قبر کو بھی ٹھنڈک دے دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں اس دوسری چیز کے صدقے کی جو اگر جمعہ کے دن میرے اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں اب ہم بات کرتے ہیں اس دوسری چیز کے صدقے کی جو اگر جمعہ کے دن اللہ کے نام پر دے دی جائے تو وہ چیز نہ صرف آپ کے دل سے بخل کو ختم کرتی ہے، بلکہ آپ کے گھر سے تنگ دستی، بے برکتی اور بار بار آنے والی مصیبتوں کو ایسے بھگا دیتی ہے جیسے سورج کی روشنی اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ چیز ہے چینی۔ جی ہاں، وہ چینی جو آپ روز چائے میں ڈالتے ہیں، میٹھے پکوانوں میں استعمال کرتے ہیں، اور شاید خیال بھی نہ آیا ہو کہ یہ چینی کسی دن کسی بھوک یا محتاج کو صدقے میں دینا کیسا زبردست عمل ہو سکتا ہے۔ جب آپ چینی صدقہ دیتے ہیں تو دراصل آپ اپنی نیت کی مٹھاس اللہ کو سونپتے ہیں، اور جب نیت صاف ہو تو دل کی سختی بھی نرم پڑ جاتی ہے، زبان کی تلخی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور رشتوں میں گھولتی مٹھاس گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، جو تم اللہ کے راستے میں دو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اور وہی تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ اور میرے کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے اور لوگوں کو دور کرتا ہے۔ اب ذرا سوچو، اگر ایک مٹھی چینی کا صدقہ آپ کے نصیبوں کی دیواریں ہلا سکتا ہے تو کیا یہ عمل معمولی سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ وہ مٹھاس ہے جو صرف زبان پر نہیں، قسمت پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ اگر آپ اسے روک لیں، جمع کر لیں یا بخل میں مبتلا ہو جائیں تو یہی چیزیں آپ کی زندگی میں تلخی بھر دیتی ہے، کبھی بیماریوں کی شکل میں، کبھی جھگڑوں کی شکل میں، کبھی بدگمانیوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دینا کبھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تجارت ہے جس میں صرف نفع ہی نفع ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں، جہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں کہ ایک عورت تھی جس نے زندگی بھر گھر میں میٹھا کھایا، مہمانوں کی خاطر تواضع کی،
مگر کبھی اللہ کی راہ میں چند چینی بھی نہ دی۔ اس کے گھر میں رزق کی فراوانی تو تھی مگر سکون نہیں تھا۔ شوہر کے ساتھ بات بات پر جھگڑا، بچوں کے دل میں رحم نہیں، مہمان آتے تو دل گھبرا جاتا۔ ایک دن ایک بزرگ عورت نے اسے کہا، بیٹی اپنے گھر سے میٹھے کا صدقہ دے، رب تیرے رشتوں میں سیڑھی ڈال دے گا۔ اس نے پہلی بار ایک فقیر کو چینی دے کر رخصت کیا، روانہ کیا، اور اس دن کے بعد گھر میں ایسی تبدیلی آئی کہ وہ عورت خود حیران رہ گئی۔ شوہر کے لہجے میں نرمی، بچوں کی زبان پر محبت، اور مہمانوں کی آمد پر دل کی خوشی، یہی وہ اثر ہے ایک چھوٹے سے عمل کا جو آپ کی پوری دنیا بدل سکتا ہے۔ تو سوچو مت، جمعہ کے دن چینی کا صدقہ دو اور اپنے قسمت کے کرواہٹ کو مٹھاس میں بدل دو۔ میرے اسلامی بھائیوں اور پیارے بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں تیسری چیز کے بارے میں جس کا جمعہ کے دن صدقہ دینا آپ کی زندگی میں ایسی چمک، ایسی برکت، ایسی خوشی اور ایسی بے حساب رزق کی بارش لا سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی خواب میں بھی تصور نہ کیا ہو، اور وہ چیز ہے کھجور۔ جی ہاں، وہی کھجور جو آپ کے کچن میں شاید پڑی سوکھ رہی ہو یا مہمانوں کے لیے سنبھال رکھی ہو، مگر اگر وہی کھجور آپ کسی بھوکے کو، کسی یتیم کو یا کسی حاجت مند کو اللہ کے نام پر دے دیں، وہ آسمانوں میں بھی ایسے گونج پیدا کرتی ہے کہ ملائکہ اپنے پر سجدے پہ جھکا دیتے ہیں۔ کھجور وہ واقعہ پڑھے جو انبیاء کی خوراک رہا۔ حضرت مریم کے درد کے وقت جنت سے کھجور اتری۔ میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کا پہلا انتخاب یہی کھجور تھا، اور میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھجور کے ذریعے روزہ افطار کرے اس کے جسم سے دوزخ کا سرائے سے نکلتا ہے، جیسے لوہے سے زنگ اترتا ہے۔ کھجور کا صدقہ دینا کوئی معمولی عمل نہیں، یہ وہ عمل ہے جس کی جڑ زمین میں نہیں بلکہ آسمان میں کھڑی ہوتی ہے۔ جو عورت جمعہ کے دن ایک کھجور خلوص دل سے صدقہ کرتی ہے، اس کے لیے رب فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے نے میری رضا کے لیے وہ چیز دی جسے میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند کیا۔ میں اس کے رزق میں برکت ڈال دوں گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک بار ایک بزرگ نے خواب میں جنت دیکھی جہاں ایک عورت کو سونے کا محل ملا ہوا تھا۔ پوچھا گیا یہ کیا عمل ہے؟ جواب آیا، اس نے ہر جمعہ کو صرف ایک کھجور کسی یتیم کو صدقہ دی تھی، اور ہر کچھ، اور رب نے اس کے لیے ایک جنتی درخت لگا دیا۔ سوچو، ایک چھوٹا سا پھل جب دل کی گہرائی سے دیا جاتا ہے، وہ کسی طرح جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، تقدیر کو بدل دیتا ہے اور رزق کے رکے ہوئے بہاؤ کو جاری کر دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ کو ایک حیرت انگیز مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ ایک عورت بہت غریب تھی، گھر میں کچھ نہ تھا، شوہر بیمار، بچے بھوکے، مگر وہ ہر جمعہ کو بازار سے 2 کھجوریں خرید کر لاتی اور کسی فقیر کو صدقہ کر دیتی۔ لوگ ہنستے، تانے دیتے، اپنے گھر میں کچھ نہیں اور بانٹنے چلی ہے، مگر وہ جنت کے دروازے کھولنے کی گنجائش 2 کھجوریں ہیں۔ چند ہفتوں بعد اس کے گھر کے دروازے پر ایک بہت بڑی گاڑی آ کر رکی۔ کہا، میری ماں نے مرتے وقت کہا تھا کہ ہر جمعہ کو کسی عورت نے مجھے کھجور دی تھی، میرا دل بدل گیا، میں آج وہی عورت کو ڈھونڈنے آیا ہوں، اور اس نے اس عورت کو اتنا کچھ دے دیا کہ محلہ دیکھ کر گیا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں، ایک کھجور کی قیمت کتنے روپے ہیں؟ چند روپے ہیں، مگر اس کا صدقہ دینے سے رب جو انعام دیتا ہے، نہ بازار میں ملتا ہے نہ بینک میں، وہ صرف اس خزانے سے آتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے یہ اس کے لیے ہے جس نے میرے لیے دیا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ سب سننے کے بعد دل خود بخود جھکنے لگتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور زبان بے ساختہ کہتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے جمعہ جیسے دن کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا صرف چھٹی کا دن ہے؟ کیا یہ بازاروں میں گھومنے کا، پارلر میں جانے کا اور سیل کے بہانے شاپنگ کرنے کا دن ہے؟ یہ دن صرف سوتے رہنے، فالتو فلمیں دیکھ لیں اور سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے کے لیے ہے؟ افسوس، صد افسوس،
آج ہمارا معاشرہ جمعہ جیسے بابرکت دن کو بھی دنیا کے رنگ میں رنگ چکا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں صفیں بیچ رہی ہوتی ہے لگی رہی ہوتی ہے، تب ہمارے گھروں میں میوزک بج رہا ہوتا ہے۔ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تب لوگ موبائل پر ریلز اور ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ افسوسناک منظر ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں اس دن کو بالکل عام دن کی طرح گزار دیتی ہیں۔ نہ غسل جمعہ، نہ قرآن کی تلاوت، نہ دعاؤں کا اہتمام، اور نہ ہی کوئی خیر۔ میرے اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں، جمعہ کا دن وہ ہے جو ہفتے کے سارے دنوں کو برکت دیتا ہے، مگر اگر یہی دن ہم غفلت میں گزار دیں تو باقی دنوں سے کیا خیر کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم پلٹیں، اپنی زندگیوں میں وہ تبدیلی لائیں، جمعرات کی رحمتوں کو دعوت دیں، جو جمعہ کی رحمتوں کو دعوت دیں۔ جو مرد جمعہ کی صبح اٹھے، غسل کرے، صاف لباس پہنے، درود شریف کا ورد کرے، سورہ کہف کی تلاوت کرے، اور اگر ممکن ہو تو کسی یتیم یا مسکین کو کچھ کھلا دیں، صدقہ دے دیں، یا کم از کم کسی کی مدد کے لیے نیت کریں۔ یا چھوٹے چھوٹے کام رب کے ہاں بڑے مقام رکھتے ہیں۔ اور آخر میں ایک بات دل سے سن لیجئے، وہ دن جس میں ہم دنیا کے کاموں کو مقدم رکھیں اور رب کو بھول جائیں، وہ دن ہماری قسمت سے خیر کو مٹا دیتا ہے۔ تو اپنی تقدیر کو خود برباد مت کریں۔ آج کا جمعہ اگلے جمعہ کی بخشش کی کنجی بن سکتا ہے اگر ہم نے اسے رب کے نام پر گزارا ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، غفلت کی نیند میں رہنا یا ہدایت کے جگنو پکڑنے میں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں، میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کا ہر جمعہ بخشش، برکت اور ہدایت کا سبب بنے۔ آپ کی زندگی میں وہ نور اترے تو صرف رب کی رضا سے نصیب ہوتا ہے۔ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی پریشانیاں دور ہوں، اور آپ کے گھر جنت کی خوشبو سے مہکنے لگے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج اگر آپ نے دل سے کچھ سیکھا ہے، اپنی غلطیوں کو پہچانا ہے اور دل میں تبدیلی کی نیت کی ہے، تو یہ لمحہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ جو باتیں آج سنی ہیں انہیں صرف سن کر چھوڑ مت دیجیے، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہے، آپ کو کچھ نیا سیکھنے، سمجھنے اور سنورنے کا موقع ملا ہے، تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کے اصلاح کا سفر کہاں تک پہنچا ہے۔ اور ہاں، مزید ایسے ہی ایمان افروز اور دل دہلانے والے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کی ایک سبسکرپشن ہمیں مزید علم اور ہدایت کی روشنی پھیلانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں تک یہ پیغام پہنچے اور ہم سب جنت الفردوس میں اکٹھے ہوں۔ آمین۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں، اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی تمام امتی مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔